السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں چونکہ آپ کو ملک کے اندرونی معاملات پر بھی آگاہی دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ خبر پہنچے آپ تک، اور پھر افغانستان پاکستان مسئلے پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز چل رہی تھی جس کا ہم پاکستانیوں کو شاید اتنا علم نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ نہیں کہ ہم علم رکھنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر بہت کیوس تھا، بہت بھسڑ مچی ہوئی تھی ایک، تو ظاہری بات ہے وہاں تک دھیان نہیں گیا ہوگا، لیکن بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ اچھا، اس ڈیولپمنٹ کا براہ راست تعلق پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان شاید یہ بھٹو دور میں، بھٹو کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان سینٹر سٹیج پہ نظر آئے گا آپ کو، یعنی پاکستان آپ کو دنیا کے فیصلے جہاں ہو رہے ہیں، پاکستان نہ صرف ان فیصلوں میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ وہ فیصلے پاکستان کی معاونت سے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پاکستان کے لیے عزت اور وقار کی بات ہے۔ لیکن اسی دوران جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ ٹرمپ کی خوشامد میں کئی ہاتھ آگے چلے گئے ہیں۔ یعنی میں اب جو چیزیں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں، جو آپ کو میں حیران کن شاکنگ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے ناظرین۔ ہوا یہ کہ شرم الشیخ مصر کا جو ایک بہت ہی مشہور شہر ہے جہاں کہ دنیا کے لیڈر کٹھے ہوئے وہاں پر، اور آ کے انہوں نے غزہ امن معاہدے پر اس کو فائنلی ایگزیکیوٹ کیا۔ اس میں مصر تو تھا ہی، اس میں ترکی بھی تھا، اس میں اٹلی بھی تھا، اس میں فرانس بھی تھا، اس میں یوکے بھی تھا، اس میں امریکہ تو لازمن تھا، اس میں اسرائیل بھی تھا، لیکن اس میں خاص طور پر پاکستان تھا، اور پاکستانی پرائم منسٹر کو سینٹر میں کھڑا کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کتنا اہم ہے۔ لیکن یہ عزت پاکستان کو ملی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو بدلے میں ہم نے ٹرمپ کو عزت دی ہے، میرے خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا میٹھا زیادہ پہ گیا وچ، بہت زیادہ پڑ گیا۔ پرائم منسٹر صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے میں آپ کو سنواؤں گا، ایک تو ہوا یہ، دوسرا بڑی عجیب و غریب مضحکہ خیز باتیں ہوئی ہیں۔ کبھی اردوان جو ہے وہ اٹلی کے پرائم منسٹر سے کہہ رہا ہے کہ تم سگریٹ کم پیا کرو، کبھی ٹرمپ اٹلی کے پرائم منسٹر سے کہہ رہا ہے تم بہت خوبصورت ہو، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یو کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ عجیب امبیرسمنٹ والا کام ہو گیا نا، ان کو سٹیج پہ شرمندہ کر دیا۔ مودی نہیں آئے، حالانکہ کہا گیا کہ ان کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن پاکستان کو سینٹر سٹیج دیا گیا۔ وہاں پر کھڑے کھڑے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھارت کو بے عزت کیا، کسی نے ان کو کریکٹ نہیں کیا، سب مسکراتے رہے، ہنستے رہے، اس کی بھی ویڈیو ہے۔ یعنی بہت آگے تاریخی چیزیں ہوئی ہیں اس ایک گھنٹے کے اندر جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوستو۔ اس کے بعد جو میرا اگلا ویلوگ آئے گا وہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے ہوگا۔ اب دیکھیں، پاکستان میں اس وقت 3 جگہوں پر بہت ہی ہیٹڈ معاملات چل رہے ہیں۔ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے اندر جو دھرنا چل رہا ہے وہ معاملہ ہے، شرم الشیخ میں پاکستان کا جو ایک اہم کردار سامنے آیا وہ بات ہو رہی ہے، پھر آپ کا افغانستان ویسٹرن بارڈر وہ ہاٹ ہے اس وقت، ویسٹرن بارڈر پہ ابھی بھی معاملات ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، پاکستان اور افغانستان آپس میں بھڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمام معاملات ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کی خبر دے دوں، پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ کا انتظار کیجئے گا، چند گھنٹوں میں وہ بھی آ جائے گا، میں اس میں آپ کو پاکستان افغانستان کے معاملات پر آپ کو آگاہی دوں گا دوستو۔ اچھا، میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی ایک سپیچ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بڑا یاد کرتے ہیں، یعنی اس سپیچ پر بھی، اس موقع پر بھی وہ ان کو یاد کر رہے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ ملک کے لیڈران کا ہے، ان کا کوئی آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن نہ جانے عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ کو کتنا امپریس کر دیا ہے کہ وہ ہر موقع پہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ذرا سنیے ٹرمپ نے اس موقع پہ پرائم منسٹر کو بعد میں یاد کیا، فیلڈ مارشل کو پہلے یاد کیا، سنیے ذرا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here but سنا آپ نے، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، یعنی اپنا فیورٹ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، امریکہ میں کچھ بھی دیر از نو فری لنچ، اور ٹرمپ تو بھائی ایک بہت ہی کروڈ بزنس مین ہے، بڑا شروڈ بزنس مین ہے، وہ کچھ بھی فری نہیں دیتا۔ اتنی دوستی اگر ہوئی ہے، ٹرمپ نے پاکستان سے کیا مانگا ہے، یہ بات میں ہمیشہ پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی اس بات پہ قائم ہوں میں، اور میں نے آپ کو جس دن افغانستان نے پاکستان پر یا بلکہ پاکستان نے افغانستان پر اندر جا کے گھس کے حملہ کیا تھا نا، جہاز گئے تھے ہمارے، میں اس دن سمجھ گیا تھا، لیکن جناب یہ بیسکلی ٹھیک ہے، دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یہ ٹرمپ کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جب افغانستان سے بگرام ایئر بیس مانگا تھا
اور طالبان نے دینے سے منع کر دیا تھا, تو پھر ٹرمپ نے کہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا. اور یہ اب جو پھینٹی لگ رہی ہے طالبان کی پاکستان کے تھرو, یہ کہیں نہ کہیں اس میں ٹرمپ کی خواہش شامل ہو سکتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے بتائیے گا. سن لیا آپ نے ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. میں آپ کو آخر میں ایک فلسطینی کی ویڈیو دکھاؤں گا جو کہ حال ہی میں اسرائیلی پریزن سے چھوٹا ہے. یہ جو پیس معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو چھوڑا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا, آپ لوگ دل تھام کے آپ نے ویڈیو دیکھنی ناظرین. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جناب. شہباز شریف صاحب کے نے کھلے عام جو ہے وہ اشارہ کیا کہ 7 جہاز ہم نے گرائے ہیں. ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ٹرمپ نے تعریف کی ہے پاکستان کی اور پھر شہباز شریف صاحب مسکرا دیے. بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آئے گی, بڑے غور سے سننا ہے آپ نے اس ویڈیو کو, کہ بیک گراؤنڈ میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے 7 جہاز گرائے ہیں انڈیا کے, اور سب ہنستی ہے اس بات پہ. کسی نے انہیں کریکٹ نہیں کیا. اس کا مطلب پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے 7 جہاز گرائے ہیں. ذرا دیکھیے ویڈیو یہ والی. That Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I tell you, leaders. ہاں جی جناب, یہ دیکھیں آپ, اور کیسا کتنی خوشی سے بتایا جا رہا ہے, سب خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ. بھارت کے لیے یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پہ بھارت بہت اکیلا ہو گیا, اور یہ اس کا سارا جو سہرا ہے وہ مودی کے سر جاتا ہے, پرائم منسٹر مودی کے سر جاتا ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے, مزید ویڈیوز آپ کو دکھانے سے پہلے بتا دوں کہ صدر رجب طیب اردوان نے امن معاہدے پر ضامن کی حیثیت سے دستخط کر دیا. ترکی اس معاہدے کا ضامن ہے, یاد رکھیے گا. عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ترک فوج غزہ میں تعینات ہوگی. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس امن معاہدے کے اندر. اچھا جناب اب آگے بڑھیں. یہ صورتحال اب آگے بڑھتی جا رہی ہے. لے جناب, میں اب آپ کو اگلی جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے فنی ویڈیو ہے. اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ عموماً اگر میں وائٹ ہاؤس میں کسی عورت کی تعریف کروں تو میرے سیاسی کریئر کا یہ اختتام ہو جائے گا, اینڈ ہو جائے گا. امریکہ میں یہ سب نہیں چلتا, لیکن آج میں یہ ہمت کر کے بتانے لگا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں. تو یہ اٹلی کے پرائم منسٹر کو بتا رہے ہیں. ٹرمپ کا انداز ہے, ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. لے جناب, اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں. اب اردوان نے کس طرح سے اٹلی کے پرائم منسٹر کی بےعزتی کی اور کس طرح سے فرانس کے جو صدر ہیں وہ بچانے آ گئے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا اینڈ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا شہباز شریف صاحب کی سپیچ کی ویڈیو, جہاں پہ ٹرمپ کی خوشامد کی انتہا ہوئی ہے. مطلب کمال ہی کر دیا نا. میں کہتا ہوں نہ جانے خدا, ٹرمپ کو خدا نہیں بنایا گیا, نہ جانے اور کیا کچھ نہیں بنا دیا اس کو. پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے آپ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں ٹرمپ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اگلی ویڈیو آپ کو دکھاتے دوں گا میں جہاں پہ اردوان نے بےعزتی کی ہے, بڑی عجیب و غریب طرح سے بےعزتی کی ہے اٹلی کے پرائم منسٹر کی. دیکھیے ذرا. On this extraordinary occasion, I also want to give our sincere thanks to President Erdogan of Turkey. He's always there when I need him. He's such a tough guy. He is tough as you can be. And so I want to thank you very much and say hello to your wife, your beautiful wife. And ابھی گفتگو سنیے آپ نے. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کھلے عام ٹھیک ہے تعریف kar rahe hain. اب اردوان صاحب کو دیکھیے کیا کیا انہوں نے اٹلی کے پرائم منسٹر کے ساتھ. I saw you coming down from the plane. Uçakta inerken görmüştüm We arrived sizi. together. Beraber geldik, intikal ettik havalimanına. Is everything okay? Her şey yolunda. İyi gördüm. You look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking I know, I know. ابھی آپ نے دیکھا اٹلی کے پرائم منسٹر کس طرح سے فرینک ہو رہی تھی اردوان صاحب سے. اردوان نے کہہ دیا اسے کہا کرو کہ سگریٹ کم پیا کرے. اس کے بعد اس کا ہاتھ یہاں سے ہٹا ہی نہیں. بڑی عجیب. مطلب یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ باتیں اچنبے کی کیوں لگیں گی, لگنی چاہیے بھی. سفارتی سطح پہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ اس لیے خبروں کی زینت بن رہی ہیں باتیں. یہ بڑی عجیب و غریب اور حیران کن بات ہے. کسی بھی سفارتی ادب کا خیال نہیں رکھا گیا اس کے اندر. نہیں جناب آگے بڑھتے. اچھا یو کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا کیا. پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یو کے پرائم منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں. آبویسلی بھائی آئے ہوئے ہیں, آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں.
اب پیچھے کھڑے ہیں پرائم منسٹر سٹیمر جو یو کے ہیں, ان کو پہلے کہا جاتا ہے, ذرا دیکھیے گا, ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہوا کیا, ذرا دیکھیے آپ. United Kingdom. Where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. That's very nice that you're here. These people all came in like 20 minute notice. ہاں جی, یہ ویڈیو دیکھ لیا اب آپ نے. اب ہوا یہ بیسکلی جو پرائم منسٹر سٹیمر ہے یو کے, سٹیمر کہہ رہا ہوں, سٹارمر ہیں, سوری معذرت کے ساتھ, پرائم منسٹر سٹارمر جو ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں آگے. ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ان کو سپیچ کے لیے بلا رہے ہیں, لیکن ان کو بلا کے پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور آپ نوٹ کریں, اس سے جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ غصے بھی ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یو کے پرائم منسٹر ہے کہاں پہ, آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں, تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی اس بات بھی غصہ آیا ہوگا. اچھا, اب بیسکلی کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ سپیچ کرنے کے لیے صرف اور صرف شہباز شریف کو بلایا گیا. تو یہ پاکستان کی عزت ہے. اب دیکھیں, شہباز شریف صاحب سے یا ان نون لیگ سے میرے بھی بڑے جو تعلقات ہیں, وہ تعلقات کہہ رہا ہوں, جو میری تاثرات ہیں ان کے بارے میں, وہ یہی ہیں کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو ووٹ چوری کر کے آئی ہے, یہ میرا ماننا ہے. لیکن شہباز شریف کو عزت نہیں مل رہی, یہ پاکستان کو عزت مل رہی ہے, جس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے. ایک بڑی فنی چیز آپ کو بتا رہی ہوں, بڑی ہنسی آئی مجھے. پاکستان کا بیان ہے, فورن منسٹری کا جو بیان ہے وہ میں نے پڑھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ جی ہم افغانستان حکومت کو نہیں مانتے, طالبان کی حکومت کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی. یہ پاکستان کے فورن منسٹر کا بیان تھا. آپ یقین جانیے, ہنس ہنس کے میں لوٹ ہو گیا. میں بڑا ہنسا اس بات پہ کہ افغانستان کی حکومت, طالبان کی حکومت اگر عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, حضور آپ نے جو 8 فروری کو کیا تھا وہ آپ جو ہیں آپ عوام کی نمائندہ حکومت ہے. بڑی ہنسی آئی مجھے اس بات پہ. خیر دوستو, یہ آپ نے دیکھ لیا. اچھا, اب جناب میں آپ کو آخر میں شہباز شریف صاحب کی وہ سپیچ سناتا ہوں. یہ چونکہ 1 سے 2 منٹ کی سپیچ ہے, ذرا سن لیجئے. اس کی سب ٹائٹلنگ ہم نے کر دی ہے, اس کا ترجمہ میں نہیں کر پاؤں گا. ذرا سن لیجئے اس سپیچ میں شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, کیا کہا ہے, پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ خوشامد نہیں ہے تو اور کیا ہے. اتنی خوشامد, کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے اسرائیل کا پرائم منسٹر اپنی تقریر میں ٹرمپ کی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کرنے کی جو آپ نے ہمیں اجازت دی, میں اس کے لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں, اور آپ نے ایران کو پھڑکا کے رکھ دیا. آپریشن مڈ نائٹ ہیمر یہ وہ آپریشن ہے جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور پھر امریکہ نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا. یعنی ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کے عظیم لیڈروں میں سے ہیں اور آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں نوبیل امن, نوبیل انعام جو ہے. ذرا سنیے شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think
that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. हाँ जी, ये सुन लिया अब आपने. मजीद तशरीह की जरूरत नहीं है, मुझे इस पे अपना तजिया देने की जरूरत नहीं है. आप लोग समझदार हैं, दोबारा सुन ले पीछे, इसको रिवाइंड करके जरा. अब सबटाइटल पढ़ें आप, जो शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं ट्रंप साहब के बारे में. ये कहनी बनती है तो ठीक है, मैं गुनहगार आपका. नहीं बनती तो फिर जनाब आप बताइए कि आपकी क्या राय है. कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी अगली वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा. अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो फलस्तीनी जो कि अपने घर वापस आता है, उसके साथ हुआ क्या, वो कैसे अपने घर वालों को मिलता है आकर. दोस्तों, इस्राएली जेल में इसको बताया गया था कि हमने तुम्हारा पूरा खानदान मार दिया, तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दिया हुआ है. साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा रहा था उसको. फिर जब उसको रिहा किया गया, जब वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, सामने उसने अपनी बीवी को देखा और अपने बच्चों को देखा, उसके क्या तासुरात थे, जरा वो देखिए आप. ये देखा आपने दोस्तों, ये हाल होता है एक फलस्तीनी का इस्राएली कैद के अंदर. और इस आदमी, ये किसकी वजह से हुआ? इस्राएल तो था ही सही, लेकिन इसमें ट्रंप का कितना किरदार है आप जरा जानने की कोशिश कीजिए. आपको पता ही होगा, आप लोग मेरे वीलॉग्स देखते हैं, ट्रंप ने किस कदर सहूलत दी थी इस्राएल को कि वो फलस्तीनियों का ये हाल करे. अमेरिका ने किस कदर सहूलत दी थी, और आज उसी की खुशामद हम करते नजर आए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह ने के बान.